چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے اور انہیں سلام کہتے اور کہتے میں نے ان بچوں کو سلام اس لیے کہا کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، فیسلم علیہم، پیارے پیغمبر چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے۔ آداب تو یہی ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کہیں، پر اگر ان کو یہ بات یاد نہیں رہی تو بڑا بندہ ان کی تربیت کرے گا، یاد کروائے گا، بڑا چھوٹوں کو سلام کہے گا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، بچانے والی ہیں، ان میں پہلی چیز کھانا کھلانا ہے۔ کھانا کھلانے کے حوالے سے بات ہو چکی۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ تھی کہ سلام کو عام کرنا، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کہنا، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا۔ سلام کہنا ایک بہت بڑی دولت اور نعمت تھی جو امت کھو بیٹھی ہے۔ ہم نے سورۃ الاعراف پڑھی لیکن اس میں یہ نہیں سوچ سکے کہ اصحاب اعراف کون ہوتے ہیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ انسان کا نامہ عمل ترازو جب لگایا جائے گا تو ان کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا ترازو اتنا انصاف والا ہے۔ وَنَضُعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا میزان اور ترازو اتنا انصاف والا ہے کہ ایک ذرے کے برابر بھی چیز ہوگی تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر جو یہ آنکھ دیکھ نہیں پاتی اتنا وزن بھی ہوگا تو وہ ترازو اتنا وزن بھی کرے گا۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہو جائیں گے، اس وقت اس انسان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو کیا ہی وہ انسان ہوگا کہ جس نے امت میں سلام کو عام کر کے کسی کے پاس سے گزرا کہا السلام علیکم، 10 نیکیاں لکھی گئیں، ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو 30 نیکیاں۔ انسان 10 میٹر چلتا ہے تو 10 میٹر میں 10 لوگ اس کو ملتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا لوگوں کا ہوتا ہے۔ جب وہ اکٹھے ہیں تو ایک دفعہ سلام کہنا کافی ہے، لیکن یہ ایک یہاں کھڑا ہے، دوسرا 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہے، اس کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کو سلام کیا، 20 فٹ کے فاصلے پر بندہ کھڑا تھا، اس کو سلام کیا۔ ہم اندازہ نہیں کرتے
کہ کتنے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان کو سلام نہیں کہتے. واللہ مجھے بڑا یاد ہے، میں بالکل چھوٹا تھا تو میں کہیں سے گزر رہا تھا تو قدموں کی آہٹ آئی تو ایک نبینا شخص جا رہا تھا، میں اس کے پاس سے گزرا، سلام نہیں کیا. تو بوڑھا بابا تھا، اس نے کہا فٹے منہ ایسے مسلمان پر جس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمان کے پاس سے گزرنا ہے اور اس نے سلام کہنا ہے. ہمارے بچپن میں یہ بات سکھائی جاتی کہ مسلمانوں کے آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ کسی کے پاس سے آپ گزریں گے تو اس کو سلام کہیں گے. اور آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے بندہ کسی کے پاس سے گزرے گا ان یمر الرجل فلا یسلم الا علی من یعرف، پاس سے گزرے گا صرف سلام اس کو کہے گا جس کو جانتا ہے، جس کو جانتا نہیں ہے اس کو سلام نہیں کہے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور آپ پکے مسلمان ہیں تو دیکھ لیں یہ قیامت کی نشانی ہم میں موجود ہے کہ نہیں. بازار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، 100 بندہ ہمارے پاس سے گزرا ہے، ایک میرے محلے کا میرا جاننے والا بندہ گزرتا ہے، میں اس کو سلام کہتا ہوں، باقی جو 99 لوگ تھے ان کو سلام نہیں کہا. میں نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ مسلمانوں میں سلام ختم ہو جائے گا. جب آپ سے پوچھا گیا افضل اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، یہ افضل اسلام ہے. اور دوسرا کیا فسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس بندے کو سلام کہیے جو آپ کے پاس سے گزرا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ نے اس کو سلام کہنا ہے. یہ افضل ترین اسلام ہے. افضل ترین مسلمان وہ ہے جو کھانے کھلاتا ہے اور ہر گزرنے والے کو سلام پیش کرتا ہے. یہ افضل ترین مسلمان ہے. سوال ہے پیارے پیغمبر سے ای الاسلام خیر، ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ کہا کھانے کھلانے والا اور ہر بندے کو سلام کہنے والا. آج یہ سلام امت میں سے ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آداب سکھائے. نئے صحابہ مسلمان ہوتے، اندر داخل ہوئے تھے، فرماتے ان کو باہر لے جاؤ اور ان کو آداب بتاؤ کہ داخل ہونے سے پہلے سلام کہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر اہتمام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتی علی قوم فسلم علیہم سلم علیہم ثلاثا. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے تو ان کو سلام کہتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے. محدثین نے کہا اس کا مطلب کیا 3 مرتبہ؟ مختلف توجیحات انہوں نے بیان کی ہیں، لیکن صحیح توجیہ یہ ہے کہ آپ نے سلام کیا، انہوں نے نہیں سنا، پھر دوبارہ سلام کہو، نہیں سنا تو پھر اونچی آواز سے پھر سلام کہو. 3 مرتبہ سلام کہہ کے امت کی توجہ اس کام کی طرف دلا رہے ہیں. اتنی بڑی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہمارے ہاں اس کا مسئلہ کوئی نہیں. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا تدخل الجنۃ، والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. قسم کھا کے کتنی بڑی بات کی. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت میں داخل نہیں ہوگے حتیٰ تؤمنوا، جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ. ایماندار جب تک نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. اور ایماندار نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبتیں نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. ایمان نہیں بنے گا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں بنو گے، مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبتیں نہیں کرو گے. پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم،
کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتا دوں کہ تم کرنا شروع کر دو تو اللہ تم میں محبتیں پیدا کر دے. اور میں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. السلام علیکم، السلام علیکم کی گونج ہر طرف ہو. کہ یہ کرنے سے تم آپس میں محبتیں کرو گے، محبت پیدا ہوگی تو مومن بنو گے، مومن بنو گے تو جنت میں جاؤ گے. جنت کا داخلہ کہاں جا کے ختم کیا؟ سلام کہنے پر. میرے پاس ہی کتنے لوگ گزرتے ہیں، کوئی سلام کی آواز نہیں، وہ نہیں کہتا تو میں کہوں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان اول الناس عند اللہ من باداہم بالسلام، کہ اللہ کیا سب سے محبوب ترین، اللہ کے قریب ترین بندہ وہ ہے جو سلام میں آغاز کرتا ہے. کہتا ہر دفعہ میں نہیں کہنا ہے. کہا ہاں تم نے کہنا ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کہنا سلام. ان اول الناس عند اللہ من بدا بالسلام، ان اول الناس باللہ من بدا بالسلام. یہ سارے الفاظ احادیث کے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین اور قریب ترین بندہ وہ ہے جو سلام میں آغاز کرتا ہے. امت میں یہ مسئلہ ختم ہو گیا. برکتیں بھی بتائیں، احکام بھی بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر وفی روایہ ویسلم الصغیر علی الکبیر. آداب بتائے کہ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں اور ایک بندہ پیدل جا رہا ہے تو کہا چودھری صاحب، حاجی صاحب، کروڑ پتی صاحب، اسلام تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپ نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بندے نے، سوار بندے نے، پیدل چلتے ہوئے بندے کو سلام کہنا ہے. یہاں حکم ملا ہے جو ارب پتی ہے، جو کروڑ پتی ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے. پتہ چلے یہ مسلمانوں کی دنیا ہے. میں تو متکبر اتنا ہو گیا کہ لوگ مجھے سلام کہیں تو میں نے کرنا ہے. وَيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، جو بڑی گاڑی پر بیٹھا ہے، جو سوار ہو کے جا رہا ہے، اسلام نے کہا وہ بندہ اسے سلام کرے جو پیدل جا رہا ہے. وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، اور جو گزر رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے. پھر بتا دیا اگر آپ 10 بندے جا رہے ہیں تو 10 میں سے ایک بندہ سلام کہہ دے، باقی طرف سے کفایت ہو جائے گی. اور 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے نے سلام کہا، ان میں سے ایک جواب دے دے، کافی ہو جائے گا. آداب بتائے. کہاں گئی یہ سنتیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عمل تھا ان کا؟ حدیث میں تو آتا نا وہ یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. آداب یہ بتائے چھوٹا بڑے کو سلام کرے. پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے اور انہیں سلام کہتے اور کہتے میں نے ان بچوں کو سلام اس لیے کہا کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے. فیسلم علیہم، پیارے پیغمبر چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. آداب تو یہی ہے کہ چھوٹے بچے بڑوں کو سلام کہیں. پر اگر ان کو یہ بات یاد نہیں رہی تو بڑا بندہ ان کی تربیت کرے گا، یاد کروائے گا، بڑا چھوٹوں کو سلام کہے گا. دس نیکیاں ملی السلام علیکم کہنے پر. نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، پر دعا کی طرف دیکھیں. آج ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ سلام کہنا نجات ہے. کیسے نجات ہے؟ ویسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں، جب گھروں میں داخل ہوں تو اپنے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو جو جہاں موجود ہیں ان کو سلام کہیے. یہ کیا ہے سلام؟ کا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. سلام کو تحفہ قرار دیا ہے.
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. آج اتنا کنجوس ہو گیا مسلمان جو مفت میں بندہ تحفے دے سکتا ہے، جس پر قیمت کوئی نہیں لگتی، جس سے محبتیں بڑھنی تھی، جس سے ایمان بننا تھا، جس سے جنت کا داخلہ بننا تھا، جس سے 10 20 30 نیکیاں ملنی تھیں، اس میں بخیل ہے. اللہ فرماتے ہیں گھر والوں پہ داخل ہو ان کو سلام کہو. یہ کیا ہے سلام؟ نہ گھر میں داخل ہونے والی بیٹی سلام کہتی ہے، نہ بیٹا سلام کہتا ہے، نہ باپ سلام کہتا ہے، نہ باہر سے آنے والا مہمان سلام کہتا ہے. اللہ کے تحفوں سے محروم یہ قوم. بچہ آیا ہے پانی رکھ کے چلا گیا ہے، دوبارہ آیا ہے کھانا رکھنے آیا ہے، پھر اس کے بعد چائے لے کے آیا ہے، ایک دفعہ بھی سلام سننے کو نہیں ملتا. نصیحت کریں امت میں، بیٹا آپ 10 دفعہ بھی آئیں تو آپ 10 دفعہ دعا دیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی، ہمیں اللہ کا تحفہ ملے گا، ہم جواباً آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ پر سلامتی، مجھ پر سلامتی، دعائیں. اسلام تو مسلمانوں کو دعاؤں کا حقدار بنانا چاہتا ہے، امت محروم ہے. آپ اب 2 دفعہ آئے ہیں اسلام کا، تیسری دفعہ لوگ آپ کا منہ دیکھتے، لگتا ہے یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو سلام کرو. تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے. کیسا تحفہ؟ مبارکتن، جس میں برکتیں ڈالی گئی ہیں. بابرکت تحفہ ہے. طیبتن، پاکیزہ تحفہ ہے. تحفہ ہے مبارکتن، برکت والا ہے. طیبتن، پاکیزہ ہے. کہاں گئے یہ تحفے؟ اسلام نے کہا انسان کو نجات دینے والی چیزوں میں سلام کرنا ہے. امت کھو بیٹھی یہ تحفے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کے ذمے ہیں، اللہ ان کا ضامن ہے. اگر وہ زندہ رہے خیر و برکت اللہ ان کو دے گا، فوت ہوئے تو جنت دے گا. ان 3 بندوں میں ایک بندہ کون تھا؟ رجل دخل بیتہ بسلام فسلم علیہم. رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل، کا جو بندہ گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے یہ بندہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے. زندہ رہا تو خیر و برکت کے ساتھ زندہ رہا، اور فوت ہوا تو جنت میں جائے گا. کمال نہیں ہے؟ 3 بندے کون تھے؟ ایک بندہ جو جہاد کے لیے نکلا، جان لے کے نکلا ہے، اس کے لیے بھی یہی جملہ بولا. دوسرا بندہ جو مسجد کی طرف نکلا ہے سردی گرمی میں، اس کے لیے بھی جملہ یہی بولا. اور رجل داخلہ بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ عز وجل، جو بندہ اپنے گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی ضمانت میں. کتنا مشکل کام تھا. آج ہم اپنے بچوں کو آداب سکھاتے ہیں، طلباء کو آداب سکھاتے ہیں، سلام کہے بغیر وہ کمرے میں آ گیا اس کو واپس بھیجتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ دوبارہ جاؤ اور سلام کہہ کے آؤ. آج میرے بیٹے بیٹیوں کو یہ آداب پتہ ہونا چاہیے. نئے نئے مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے آداب بتائے. حضرت صفوان داخل ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے، آ گئے، صحابی کو کہا اس کو لے جاؤ باہر اور اس کو آداب بتاؤ کہ اندر کیسے آنا ہے، السلام علیکم کہہ کے آنا ہے. اللہ کے نبی اس کو نجات دینے والی چیزوں میں قرار دے رہے ہیں. سلام کہنے کو یہ اللہ کا تحفہ ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے. اسلام نے کیا آداب بتائے؟ وہ 2 بندے آ رہے ہیں، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، دونوں چال پڑے. کہا یہاں سے گزریں فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا بِشَجَرَةٍ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ فَسَلَّمَ. اللہ کے نبی نے تو آداب بتائے ہیں، یا سلام کہا آپ نے، اور آپ اکٹھے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار آ گئی، دیوار میں کوئی پتھر آ گیا، درمیان میں کوئی ستون آ گیا، درمیان میں کوئی چیز آ گئی،
یہ دائیں طرف سے ہو گیا، وہ بائیں طرف سے ہو گیا۔ جب دوبارہ ملتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم کہتے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا بڑا تجربہ کیا ہے۔ آپ دیندار لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، بڑا میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، درمیان میں ستون آیا، ادھر سے آ کے آپ سلام کہتے ہیں نا، وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو، کہ یہ اس نے کیا کیا، ہم اکٹھے تو آ رہے تھے، سلام کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنی اہمیت بتائی اسلام نے، یہاں آپ اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک موٹر سائیکل والا آیا، آپ دائیں طرف ہو گئے، وہ بائیں طرف ہو گئے، دوبارہ ملے آپ، اسلام کہتا کہ سلام کہنا ہے۔ صحابہ سلام کہا کرتے تھے۔ آپ جا رہے تھے، درمیان میں ایک بندہ اور گزرتا ہوا درمیان میں آ گیا، پھر آپ دوبارہ ملے، کہا سلام کو، یعنی چند سیکنڈوں کے بعد مل رہے ہیں۔ اسلام کہتا دعائیں پیش کرو، اللہ کے تحفے دو۔ کیوں نہیں بانٹے جاتے یہ تحفے؟ محبتیں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج ہمارے ہاں آداب کچھ اور بدل گئے، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو منہ پر تیوری چڑھا کے السلام علیکم۔ اسلام نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہا میری امت کے لوگوں کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، کھلے چہرے کے ساتھ، خوش چہرے کے ساتھ کسی مسلمان کو ملنا یہ کچھ چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ دل سے سلام کی دعائیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کسی بندے سے بڑا ہی تنگ ہیں، آپ کا رشتہ دار آپ کو بڑا ہی زج کرتا ہے، وہ آپ سے لا تعلق ہے، کہ بلوا ارحامکم ولو بسلام، بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا ہے، تر و تازہ رکھنا ہے، چاہے سلام دعا ہی کیوں نہ ہو، سلام دعا سے نہیں جانا۔ یہ تو اتنا بڑی اس کی اہمیت اسلام نے بیان کر دی۔ میرے بھائیوں، ہم اب سن بھی رہے ہیں بڑی اہمیت اسلام، یعنی مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ اپنا عمل دیکھ لیں، کتنا عمل سے حدیثیں یاد رہتی ہیں۔ جس بات پر امت کا عمل نہیں ہے وہ حدیثیں بھی بھول جاتی ہیں۔ تو یہاں اسلام نے کہا گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو۔ پھر یہاں ایک اور ادب بھی سیکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ بخل نہیں کرنا چاہیے کہ صرف السلام علیکم، آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں آپ کو ملی ہیں۔ اسلام کہتا ہے فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تمہیں کوئی سلام کہے تو کم از کم جو اس نے کہا ہے اتنا سلام اس کی طرف لوٹاؤ یا اس سے افضل لوٹاؤ، برابر لوٹانا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھو کوئی بندہ آپ کو سلام کہتا ہے اس کا جواب دینا فرض ہے اور واجب ہے۔ کتنا واجب ہے؟ کہتے ہیں جتنا اس نے کہا کم از کم اتنا تو واجب۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے تو آپ پر بھی کم از کم کیا واجب ہے کہ آپ کہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کم از کم آپ پر ضروری کہ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن افضل کے بارے میں کیا ہے؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ افضل ہے۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھ لیں جو صحیح سند سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ جواب میں کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ومغفرتہ کے الفاظ صحیح سند سے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی اسلام کہنے تک جو ثابت ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک صحیح سند سے ثابت ہے۔ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ومغفرتہ کے الفاظ بھی ثابت ہے۔ کسی نے صرف آپ کو کہا السلام علیکم تو جواب میں آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آپ کی 40 نیکیاں پکی۔ کتنی کی زبان چلی ہے؟ نیکیاں بٹورنے کا اللہ نے بہترین ذریعہ امت کو دے دیا تھا، آج امت نے اس کو بھلا دیا۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ سلام کہنے کے بعد مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کیا صحابہ میں مصافحہ موجود تھا؟ کیا موجود تھا؟ ہمارے کچھ لوگ اس میں بڑا تکلف کرتے ہیں، بس سلام کہہ دیا کافی ہے۔ کافی ہونے کی بات الگ ہے، پر اگر آپ نے اجر لینا ہے تو پھر کیا ہے؟ کہ ما من مسلمین
यल्तक़ियान फ़यतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। का दो मुसलमान मुसाफ़ा करते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, अल्लाह इन पर इतना राज़ी होता है कि उनके जुदा होने से पहले पहले उनके अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देता है। भाई अगर वो मुसाफ़ा कर रहा है 10 लोगों से तो ये अजर है। हम कहते हैं सलाम ले लिया काफ़ी है, काफ़ी होने तक तो कोई इश्काल नहीं, काफ़ी है। पर एक बंदा तुम्हें चाहता है कि मजलिस ख़त्म होने से पहले, जुदा होने से पहले हमारे गुनाह बख्शे जाएं, तो उससे मुसाफ़ा भी किया जाए, ये उससे भी अफजल है। मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फ़यतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। दो मुसलमान मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, का उनके अलग होने से पहले पहले अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह तो तुम्हें माफ़ करना चाहता है, अल्लाह तुम्हें नजात देना चाहता है, अल्लाह तुम्हें बचाना चाहता है। इसलिए फरमाया जो चीज़ें इंसान को नजात देने वाली हैं उनमें क्या है? इफ़शाउस्सलाम, सलाम को आम करना। और भाइयों इस सुन्नत को सीने से लगा लें, आपके बच्चों को इसके आदाब का पता हो। ये सलामती है, दुआएं हैं, तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, सलामत रहें आप, ये दुआएं दी जा रही हैं। आज उम्मत ना दुआएं दे रही है, ना तोहफे दे रही है। वो बाबरकत तोहफे जो अल्लाह की तरफ से पाकीज़े थे वो उम्मत में ख़त्म हो गए। घर वालों को, अपने बच्चों को भी आज हम नहीं कहते। हेलो कह के आगाज़ करने वाला मुसलमान काश के उस सुन्नत पर आ जाए जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि। मुसलमान से मिले तो उसको अस्सलामु अलैकुम कहे। और यहाँ एक बात और याद रखें, प्यारे पैगम्बर ने सिर्फ हाथ के इशारे से, वो गुजर रहा मोटरसाइकिल पर, ये गुजर रहा है तो ऐसे हाथ से इशारा करते हैं, फरमाया इस तरह ना करो, ये ईसाइयों की अलामत है। हाथ से सलाम ना करो, जो आज हमारे घरों में तहजीब फैल गई है। हमारी माएँ अपने बच्चों को तहजीब सिखाती हैं, बाय बाय कर दो, ये ईसाइयों की अलामत है। मुसलमानों को इस्लाम ने अस्सलाम अलैकुम ज़बान से क्या कर का अस्सलाम अलैकुम कहोगे 10 नेकियां मिलेंगी, व रहमतुल्लाह का इजाफा करोगे 20 हो जाएंगी, व बरकातु का इजाफा करोगे 30 हो जाएंगी। जब हमने इशारों पे लगा दिया, कहा ये ईसाइयों की अलामत है, और कहा उंगलियों से इशारा ना करो कि ये यहूदियों की अलामत है। आज ईसाइयों और यहूदियों की अलामतें हमें मौजूद, और जो दराजात की बुलंदी जो अल्लाह की तरफ से तोहफे थे वो ख़त्म हो गए। ला तदखुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाबू अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, आप मोमिन नहीं हो सकते, आप जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मोमिन नहीं होगे, मोमिन नहीं बन सकोगे जब तक आपस में मोहब्बतें नहीं करोगे। क्या तुम्हें वो अमल ना बता दूं, करना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हें मोहब्बतें पैदा कर देगा। आपस में सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, इससे मोहब्बतें पैदा होंगी, तुम सच्चे मोमिन बनोगे, और फिर उसके बाद अल्लाह की जन्नत मिलेगी। अल्लाह करीम हमें इस सुन्नत मतरूका पर जो उम्मत ने छोड़ दी है, इस पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे और उम्मत को इस अमल पर लगाने की तौफीक दे। फ़अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। सुभान। खैर की बात आगे शेयर कीजिए और अपने लिए सदका जारिया बनाइए।